بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم 11th کلاس کی جو انگلش ہے اس کے یونٹ 1 کا پیراگراف نمبر 4۔ سیورل بہت سے ایونٹس واقعات فرام سے ہز آپ کی ارلی ابتدائی اڈلٹہڈ جوانی ایلسٹریٹ وضاحت کرتے ہیں ہز آپ کے نوبل شریف کیریکٹر کردار اینڈ اور کنسرن فکر مندی فار کے لیے جسٹس انصاف۔ Several events from his early adulthood آپ کی ابتدائی جوانی کے بہت سے واقعات illustrate وضاحت کرتے ہیں his noble character and concern for justice آپ کے کردار کی شرافت اور انصاف کے لیے فکر مندی کو۔ ملا کے ترجمہ اس طرح سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی جوانی کے بہت سے واقعات آپ کے کردار کی شرافت اور انصاف کے لیے فکر مندی کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی جوانی کے بہت سے واقعات آپ کے کردار کی شرافت اور انصاف کے لیے فکر مندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ون ایک سچ ایسا انسیڈنٹ واقعہ واز تھا ہز آپ کا۔ ون سچ انسیڈنٹ واز ایسا ایک واقعہ تھا ہز آپ کی پارٹیسپیشن شرکت ان حلف الفضول۔ حلف الفضول میں پارٹیسپیشن شرکت ان میں حلف الفضول معاہدے کا نام ہے، اس کو حلف الفضول ہی کہیں گے۔ آپ کی حلف الفضول میں شرکت تھا۔ پیکٹ ایک معاہدہ فارمڈ کیا گیا تھا بائے کے ذریعے دا ٹرائبس قبائل آف کے مکہ۔ ایک معاہدہ جو مکہ کے قبائل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ٹو ڈیفینڈ دفاع کرنا دا اوپریسڈ مظلوم اینڈ اور اپ ہولڈ قائم کرنا جسٹس انصاف کا۔ ٹو ڈیفینڈ دا اوپریسڈ اینڈ اپ ہولڈ جسٹس مظلوم کے دفاع کے لیے اور انصاف کے قیام کے لیے۔ ایسا ایک واقعہ آپ کی حلف الفضول میں شرکت ہے، حلف الفضول میں شرکت تھا، واز ہے نا تو تھا ایسا ایک واقعہ آپ کی حلف الفضول میں شرکت تھا جو ایک معاہدہ تھا جو مکہ کے قبائل کی جانب سے کیا گیا تھا مظلوم کے دفاع اور انصاف کے قیام کے لیے۔ ایئرز لیٹر سالوں بعد رسول اللہ وڈ اسپیک فاؤنڈلی محبت سے کہا کرتے تھے یا فخری انداز میں کہا کرتے تھے آف کے بارے میں دس اس الائنس اس معاہدے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ ایئرز لیٹر رسول اللہ وڈ اسپیک فاؤنڈلی آف دس الائنس سالوں بعد رسول اللہ اس معاہدے کے بارے میں فخری انداز میں کہا کرتے تھے، ڈکلیئرنگ یہ اعلان کرتے ہوئے دیٹ کہ ایون حتیٰ کہ آفٹر دی ایڈوینٹ آف اسلام کی آمد کے بعد بھی، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ حتیٰ کہ اسلام کی آمد کے بعد بھی ہی وڈ اسٹل آنر آپ احترام کریں گے سچ اے کاز ایسے معاہدے کی، سچ ایسا اے کاز معاہدہ، ایسے ایک معاہدے کا احترام کریں گے۔ اب سب کو ملا کے سارے کو ملا کے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سالوں بعد رسول اللہ اس معاہدے کے بارے میں فخری انداز میں فرمایا کرتے اور اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ حتیٰ کہ اسلام کی آمد کے بعد بھی میں ایسے معاہدے کا احترام کروں گا۔ اینادر دوسرا نوٹیبل قابل ذکر مومنٹ لمحہ واز تھا ہز آپ کا وائز عقل مندانہ آربیٹریشن ثالثی منصف فیصلہ کرنے والا ڈیورنگ دوران دا ریکنسٹرکشن تعمیر نو یا اثر نو تعمیر ریکنسٹرکشن دوبارہ تعمیر یا تعمیر نو کہہ لیں آپ آف دا کعبہ کا وین جب ایک ڈسپیوٹ جھگڑا اروز کھڑا ہو گیا امنگ درمیان دا قریش کے ریگارڈنگ کے بارے میں۔ another notable movement was ایک اور دوسرا قابل ذکر لمحہ تھا his wise arbitration آپ کی عقل مندانہ ثالثی ڈیورنگ دا ریکنسٹرکشن آف کعبہ کی تعمیر کے دوران when a dispute arose جب ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا among the قریش کے درمیان ریگارڈنگ کے بارے میں who would have the honor کون یہ اعزاز پائے گا آف کا پلیسنگ نصب کرنا دا حجر اسود ہی ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، بلیک سٹون کالا پتھر، ٹھیک ہے، اس کو حجر اسود کا ترجمہ بھی حجر اسود ہی ہوگا۔ ایک دوسرا قابل ذکر لمحہ آپ کی خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے درمیان عقل مندانہ ثالثی تھا۔
جب قریش کے درمیان اس بات کو لے کے جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ کون حجر اسود نصب کرنے کا شرف حاصل کرے گا، آپ کی امپارشل غیر جانبدارانہ اینڈ اور انسائٹفل بصیرانہ یا بصیرت انگیز سولوشن حل پریونٹڈ بچا لیا کانفلکٹ تصادم اینڈ اور ارنڈ کمائی یا بخشی ایڈمائریشن تعریف فرام سے آل کوارٹرز ہر جانب سے. ہز امپارشل اینڈ انسائٹفل سولوشن آپ کے غیر جانبدارانہ اور بصیرت انگیز حل نے پریونٹڈ کانفلکٹ تصادم سے بچا لیا، ٹھیک ہے، ان کو جھگڑے سے بچا لیا، اینڈ ارنڈ ایڈمائریشن فرام آل کوارٹرز اور آپ کو ہر جانب سے تعریف ملی یا ہر جانب سے داد و تحسین وصول ہوئی. آپ کے غیر جانبدارانہ اور بصیرت انگیز حل نے ان کو جھگڑے سے بچا لیا اور آپ کو ہر جانب سے داد و تحسین ملی. تو اب یہ آپ کا اس کا لکھا ہوا سارا دیکھ لیں، جو ٹرانسلیشن ہے پیراگراف نمبر 4 کی، اپنے نوٹس بنانے کے لیے اور املا کا اچھے طور سے چیک کرنے کے لیے کہ آپ صحیح لفظ کو لکھیں. اچھا، اب آگیا ہمارا جی پیراگراف نمبر 5. آج سگنیفیکنٹ ایک اہم چیپٹر باب ان میں دا پرسنل ذاتی لائف زندگی آف کا رسول اللہ کی. A significant chapter in personal life اور رسول اللہ کی ذاتی زندگی میں یا نجی زندگی میں ایک اہم باب بگن کا آغاز ہوا، ایک اہم باب کا آغاز ہوا ود ساتھ آپ کی میرج شادی ٹو حضرت ختیجہ کے ساتھ. رسول اللہ کی ذاتی زندگی کے اہم باب کا آغاز آپ کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے ساتھ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے ایک اہم باب کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے ساتھ ہوا. وومن آف ایک عورت تھیں، آؤٹ اسٹینڈنگ بے مثال ورچو تقوی انٹلیکٹ ذہانت اینڈ اور بزنس کاروباری ایکومن فہم فراست سوجھ بوجھ، جو کہ ایک بے مثال تقوی رکھنے والی ذہین اور کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھیں یا کاروباری فہم و فراست رکھنے والی خاتون تھیں. رسول اللہ کی ذاتی زندگی میں ایک اہم باب کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے ساتھ ہوا، جو کہ ایک بے مثال تقوی، ذہانت اور کاروباری فہم رکھنے والی خاتون تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ انہیریٹڈ وراثت میں پایا تھا ہر اپنے باپ کا والد کا پراسپرس خوشحال ٹریڈ تجارت. شی ہیڈ انہیریٹڈ ہر فادرز پراسپرس ٹریڈ، آپ نے اپنے والد کی خوشحال تجارت وراثت میں پائی تھی، اینڈ اور مینجڈ اٹ، اس کا انتظام سنبھالا تھا، ود ساتھ گریٹ بڑی سکسیس کامیابی، اور اینڈ مینیج اٹ ود گریٹ سکسیس، اور اس کو آپ نے انتہائی کامیابی سے سنبھالا تھا. سارے کا اکٹھا ہو جائے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی خوشحال تجارت وراثت میں پائی تھی اور نہایت کامیابی سے اس کا انتظام سنبھالا تھا. اپون پر ہیئرنگ سن کر، آف دا انٹیگریٹی دیانتداری، آف کی رسول اللہ کی، ان میں بزنس کاروباری ڈیلنگز معاملات، رسول اللہ کی کاروباری معاملات میں دیانت کے بارے میں سن کر یا سننے پر، آپ نے انٹرسٹڈ حوالے کیا، ہم ان کے، ود ساتھ ایک ٹریڈ تجارتی ایکسپیڈیشن مہم قافلہ ٹو کی جانب سیریا شام. انٹرسٹڈ ہم آپ نے ان کے حوالے کیا، ود بھی اس کے ساتھ ہے گا، انٹرسٹڈ ہم ود آپ نے ان کے حوالے کیا، ٹریڈ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا، شام کی طرف جانے والا تجارتی قافلہ. اب سارے کو ملا کے کر دیں. کاروباری معاملات میں رسول اللہ کی ایمانداری کے بارے میں سن کر آپ نے شام کی طرف جانے والا تجارتی قافلہ ان کے حوالے کیا. ڈیپلی گہرے طور پر، امپریسڈ متاثر ہونا،
بائی سے ہز ان کی آنیسٹی ایمانداری، گریسفل باوقار کنڈکٹ معاملات سلوک رویہ، اینڈ اور اپ رائٹ سچا کیریکٹر کردار. گریسفل کنڈکٹ باوقار رویہ یا اچھا اخلاق اس کو کہہ سکتے ہیں. گریسفل کنڈکٹ اچھا اخلاق، اینڈ اپ رائٹ کیریکٹر پاکیزہ کردار. ڈیپلی امپریسڈ بائی سے متاثر ہو کر، اب کس سے متاثر ہوئی ہیں وہ آگے بات آ گئی. ہز آنیسٹی، گریسفل کنڈکٹ اینڈ اپ رائٹ کیریکٹر، آپ کی ایمانداری، اچھے اخلاق اور پاکیزہ کردار سے. آپ کی ایمانداری، اچھے اخلاق اور پاکیزہ کردار سے بہت زیادہ متاثر ہو کر. شی، آپ نے لیٹر بعد میں پروپوزڈ پیشکش کی، میرج شادی کی، تھرو کے ذریعے، دا فیملی خاندان آف کا حضرت ابو طالب. شی لیٹر پرپوزڈ میرج، آپ نے بعد میں شادی کی پیشکش کی، تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے. بعد میں آپ نے حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے شادی کی پیشکش کی. اب ملا کے ترجمہ کر لیتے ہیں. آپ کی ایمانداری، اچھے اخلاق اور پاکیزہ کردار سے بہت زیادہ متاثر ہو کے یا از حد متاثر ہو کے آپ نے بعد میں حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے آپ کو شادی کی پیشکش کی. دس، یہ، یونین اتحاد، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہو جائے گا رشتہ. واز، تھا، بلٹ، قائم ہوا، استوار ہوا، آن، پر، میوچل، باہمی، رسپیکٹ، احترام، اینڈ اور افیکشن، محبت. دیر یونین، دیر، ان کا، دس نہیں تھا، دیر تھا، ان کا رشتہ، واز بلٹ آن، قائم ہوا تھا، میوچل رسپیکٹ اینڈ افیکشن، باہمی احترام اور محبت پر. یہ رشتہ ان کا رشتہ باہمی احترام اور محبت پر قائم ہوا تھا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹوڈ، کھڑی ہوئیں، بسائڈ، پہلو میں، ساتھ، رسول اللہ کے، ایز، کے طور پر، ہز، آپ کی، فرسٹ، پہلی، سپورٹر، حامی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے حامی کے طور پر کھڑی ہوئیں. پرووائڈنگ، مہیا کی، ایموشنل، جذباتی، اینڈ فائنینشیل، مالی، سپورٹ، سہارا. پرووائڈنگ ایموشنل اینڈ فائنینشیل سپورٹ، آپ کو جذباتی اور مالی سہارا فراہم کیا. ڈیورنگ، دوران، دا موسٹ، سب سے زیادہ، چیلنجنگ، مشکل، ارلی، ابتدائی، ایئر، سال، آف کے، ہز، آپ کے، ڈیوائن مشن، الہامی مشن، یا الہامی مشن اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ ارلی ایئرس، اپنے انتہائی مشکل ابتدائی سالوں کے دوران، ایسے نہیں، انتہائی مشکل ترین، ابتدائی ترین، انتہائی مشکل ترین، ٹھیک ہے. ارلی ایئرز بھی ہیں اور موسٹ چیلنجنگ بھی وہی ہیں. جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے تو جو آغاز والے سال ہیں سب سے مشکل سال بھی وہی ہیں. ابتدائی ترین اور انتہائی مشکل ترین، آف ہز ڈیوائن مشن، اپنے الہامی پیغام کے، الہامی مقصد کے، اپنے الہامی مقصد کے ابتدائی ترین اور مشکل ترین سالوں میں. ٹھیک ہے. اب سب کو اکٹھا کر کے ترجمہ کریں تو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حامی کے طور پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور آپ کو الہامی مشن کے ابتدائی ترین اور مشکل ترین سالوں میں جذباتی اور مالی سہارا فراہم کیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آ گیا اس کا 5ویں پیراگراف کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، جس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں نوٹس بنانے کے لیے اور اس کو اچھی طور پر سمجھنے کے لیے، ورنہ پہلے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن خود کرنی ہے. اچھا، ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں. ایز، 6th پیراگراف ہے. ایز، جیسا کہ، یا جب، رسول اللہ اپروچڈ، پہنچے، دا ایج آف، عمر کو، آف 40، 40 سال کی. ٹھیک ہے. اب یہاں غور سے دیکھ لیں، 40 کے اندر یو نہیں ہوتا، FORT/40 ہوتا ہے. جب رسول اللہ 40 سال کی عمر کو پہنچے، ہی، آپ، بیکیم، ہو گئے، ڈیپلی، انتہائی زیادہ، گہرے طور پر، سیڈنڈ،
افسردہ اینڈ اور کنسرنڈ فکر مند باعث سے یا کی وجہ سے دا مورل اخلاقی ڈکے زوال اینڈ اور انجسٹس ناانصافی دیٹ جو کہ پریویلڈ پھیلی ہوئی تھی ان میں مکہ سوسائٹی معاشرہ مکہ کا معاشرہ یا مکہ کے معاشرے میں. ہی بیکیم ڈیپلی سیڈنڈ اینڈ کنسرنڈ آپ انتہائی افسردہ اور فکر مند ہو گئے بائی دا مورل ڈکے انجسٹس اخلاقی زوال اور ناانصافی کی وجہ سے دیٹ پریویلڈ ان مکہ سوسائٹی جو مکہ کے معاشرے میں پھیلا ہوا تھا. ملا کے اکٹھا ترجمہ. جب رسول اللہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ مکہ کے معاشرے میں پھیلے ہوئے اخلاقی گراوٹ اور ناانصافی کی وجہ سے بہت زیادہ اداس اور فکر مند ہو گئے، بہت افسردہ اور فکر مند ہو گئے. ہی آپ وڈ فریکوینٹلی کثرت سے ریٹریٹ تنہائی اختیار کیا کرتے تھے یا گوشہ نشینی اختیار کیا کرتے تھے، خلوت اختیار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب سارے کا اکٹھا ترجمہ. ہی وڈ فریکوینٹلی ریٹریٹ آپ کثرت سے تنہائی اختیار فرمایا کرتے تھے ان دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں، سیکنگ کی تلاش میں یا تلاش کرتے ہوئے، سولیٹیوڈ تنہائی اینڈ اور ریفلیکشن غور و فکر. ان دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں سیکنگ سولیٹیوڈ اینڈ ریفلیکشن تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں. آپ کثرت سے غار ہیرا میں آپ تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں کثرت سے غار ہیرا میں خلوت نشینی اختیار فرمایا کرتے تھے یا گوشہ نشینی اختیار فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تنہائی کی تلاش میں آپ غار ہیرا میں اکیلے ہو جایا کرتے تھے. آپ تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں کثرت سے غار ہیرا میں گوشہ نشینی اختیار فرمایا کرتے تھے. یہ واز تھا ڈیورنگ دوران ون ایک آف دیز ایسی ہی میڈیٹیٹو غور و فکر بھری یا غور و فکر والی ریٹریٹس تنہائیوں میں. اٹ واز ڈیورنگ یہ تھا دوران ون آف دیز میڈیٹیٹو ریٹریٹس ایسی ہی غور و فکر والی تنہائیوں میں سے ایک. ایسی ہی غور و فکر والی تنہائیوں میں سے ایک کے دوران، اور وہ کب تھی؟ ان دا منتھ مہینہ آف کا رمضان کے مہینے میں. ایسی ہی غور و فکر والی تنہائیوں میں سے ایک کے دوران رمضان کے مہینے میں دیٹ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپیئرڈ نمودار ہوئے یا تشریف لائے بیفور ہم آپ کے پاس. بیفور کا ویسے تو ہوتا ہے سامنے، لیکن یہاں ترجمہ ہو جائے گا پاس اور ہم آپ کے، بیفور ہم آپ کے سامنے. ود ساتھ دا فرسٹ ریولیوشن پہلی وحی، ود دا فرسٹ ریولیوشن پہلی وحی کے ساتھ. ایسی ہی ایک غور و فکر والی تنہائیوں میں سے ایک کے دوران، ایسی ہی ایک غور و فکر والی تنہائیوں میں سے ایک کے دوران رمضان کے مہینے میں پہلی وحی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے. دا اینجل سیڈ فرشتے نے فرمایا، ریڈ پڑھیے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ جواب دیا، آئی میں کین ناٹ نہیں سکتا، ریڈ پڑھ. آئی کین ناٹ ریڈ میں نہیں پڑھ سکتا. دا اینجل سیڈ فرشتے نے کہا پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نہیں پڑھ سکتا. دا اینجل فرشتہ سیڈ فرمایا اگین دوبارہ. رسول اللہ نے فرشتے نے دوبارہ فرمایا یا دوبارہ کہا، یعنی دوبارہ وہی پڑھنے کے لیے کہا ہوگا. فرشتے نے دوبارہ کہا. اینڈ دین اور پھر دا فالوئنگ درج ذیل ورسز آیات ور تھیں ریویلڈ نازل ہوئی. اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ اور پھر درج ذیل آیات نازل ہوئیں. فرشتے نے دوبارہ کہا اور پھر درج ذیل آیات نازل ہوئیں. ریڈ پڑھ. ان دا نیم آف دائی لارڈ اپنے رب کے نام سے، ہو جس نے کریٹڈ پیدا کیا ہے. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. کریٹڈ پیدا کیا مین انسان کو، فرام سے اکلوٹ لوتھڑا، آف کنجیلڈ بلڈ جمے ہوئے خون کا. کریٹڈ مین فرام اے کلوٹ آف کنجیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. ریڈ پڑھ. اینڈ اور دائے تمہارا یا آپ کا لارڈ رب از ہے دا موسٹ سب سے زیادہ باؤنٹیفل سخی کریم فیاض.
ہو جس نے ٹاٹ سکھایا دا یوز آف استعمال آف پین قلم کا، یا ہو جائے گا جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف پین، جس نے قلم کا استعمال سکھایا یا قلم کے ذریعے علم سکھایا. ٹاٹ سکھایا مین آدمی کو، دیٹ وہ وچ جو ہی نیو ناٹ وہ نہیں جانتا تھا. ہی وہ نیو جانتا تھا، ناٹ نہیں، جو وہ نہیں جانتا تھا. آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ کہ تیرا رب نہایت سخی ہے، پڑھ کہ تیرا رب نہایت فیاض ہے. جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ آیات ہیں جی سورہ الگ کی، جو سورت نمبر ہے 96، اور آیات ہیں 1 سے لے کر 5 تک، اور یہ اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے. انہی غور و فکر پر مبنی ترہائیوں میں سے ایک کے دوران فرشتے نے دوبارہ یہی کہا اور پھر درجل آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہمارا 6 پیراگراف جو ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہوئے.